انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ حامیم المومن کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں رب کائنات نے فرشتوں کا ایمان والوں کے ساتھ رحمت اور شفقت اور محبت اور ایمان والوں کے لیے فرشتوں کی دعائیں ذکر فرمائی ہیں۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں فرشتوں کا ایک رویہ اللہ کے نہ ماننے والوں کا بھی ذکر ہوا کہ جب روح قبض کریں تو سختی کے ساتھ، جب سوال و جواب کریں تو سختی کے ساتھ، ہر معاملے میں ان کے ساتھ سختی کریں، اور اس سختی کی بنیادی وجہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے مخلوق کو ہمسر اور شریک بنانا، اللہ پاک کی آیات کا انکار کرنا، یہاں تک کہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ اور ذات بابرکت کا انکار کرنا تھا۔ اس کے بعد ایمان والوں کے ساتھ فرشتوں کی رحمت، نرمی، حالت نظم میں بھی، سوال اور جواب میں بھی، یہاں تک کہ جب مومن بندہ دنیا میں موجود ہے، زندہ ہے، تو فرشتے ان کے لیے استغفار اور بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور فرشتے بھی عام فرشتے نہیں، حملۃ العرش، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ پاک کے عرش کو تاما ہوا ہے، جو اللہ پاک کے عرش کے نیچے پایوں سے لٹکے ہوئے ہیں، یعنی اتنے مقرب ترین فرشتے، وہ اللہ پاک کا حمد و ثنا اور ایمان والوں کے لیے بخشش اور جنت میں داخل ہونے کی دعائیں فرماتے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں کچھ وہ مقامات ذکر کیے گئے تھے کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں فرشتے ایمان والوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بخشش کی، مغفرت کی، اللہ پاک کی رحمتوں کے نزول کا دعائیں ان کے لیے فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک مقام، جب کوئی انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، دنیا کا کوئی غرض نہیں، دنیا کا کوئی لالچ نہیں، دنیا کا کوئی مفاد نہیں، اور اس مسلمان کے ساتھ تعلق بھی صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس نے بھی وہ کلمہ پڑھا ہے جو کلمہ میں نے پڑھا ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ، یہ بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ، یہ بھی قرآن کا تابعدار، میں بھی قرآن پاک کا تابعدار، فرما بردار۔ تو اس نیت سے، اس جذبے سے جب کوئی مسلمان بھائی کی زیارت اور ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اللہ پاک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ اس کے راستے میں اس سے مل کر اس سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے بندے کہاں جا رہے ہو؟ یہ عرض کرنے لگتا ہے فلاں جگہ، فلاں بستی، فلاں محلہ، فلاں گلی میں میرا ایک مسلمان بھائی ہے، میں اس کی دیدار کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے مجھے وہاں جانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا آپ کی ملاقات کی غرض کوئی اور ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک تجھ سے محبت فرمائے، اللہ تجھے اپنا محبوب بنائے،
اور ہم بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتوں کے بھی محبوب ہیں اور وہ اس کو اللہ پاک کے محبوب بننے کی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں ملاقات میں دنیا کا کوئی غرض شامل نہ ہو، تو پھر فرشتوں کی دعا ملتی ہے۔ دوسرا مقام، جب کوئی مسلمان مسجد میں، گھر میں، نماز سے پہلے، نماز کے بعد جب بھی یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، جبکہ وہ مسلمان بھائی اس وقت موجود نہیں ہوتا، وہ سامنے نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے، اور یہ اس کے لیے دعا دیتا ہے، اگر وہ بیمار ہیں تو اس کے صحت یابی کے لیے، مشکل میں ہیں تو مشکل اور پریشانی کے حل کے لیے، اس کے بخشش اور مغفرت کے لیے، غرض کسی بھی نعمت کے لیے یہ اللہ پاک سے اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے جو موجود نہیں ہیں۔ تو یہاں دو باتیں فرشتوں کی طرف سے، ایک تو فرشتہ اس کے دعا پر آمین کہتا ہے کہ جیسے جیسے یہ دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین فلاں آدمی کو صحت دے دیں، تو اس کے دعا پر فرشتہ کہتا ہے آمین۔ فلانے کو مال دے دیں، فرشتہ کہتا ہے آمین۔ فلانے کو عزت دے دیں، فرشتہ کہتا ہے آمین۔ ایک فرشتے کی آمین، اور آمین کے بعد فرشتہ اس مانگنے والے، اس دعا کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے کہ وَلَكَ بِمِثْلِهِ، آپ نے جس کے لیے صحت مانگی میں نے اس پر بھی آمین کہی، اسے بھی صحت ملے لیکن تجھے بھی صحت ملے۔ اس نے دعا کسی اور مسلمان کے لیے کی ہے، فرشتہ دعا اس کے لیے کرتا ہے۔ اس نے مالداری کی دعا کسی اور کے لیے کی ہے، فرشتہ کہتا ہے میں نے اس پر بھی آمین کہہ دی ہے کہ اللہ اسے بھی مال دے دیں، تو نے اپنے لیے نہیں مانگا، میں فرشتہ دعا کرتا ہوں وَلَكَ بِمِثْلِهِ، تجھے بھی مال ملے۔ تو نے دوسرے کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ پاک اسے اولاد دے دیں، میں نے آمین کہہ دی، اس کو بھی اولاد ملے، اپنے لیے اولاد نہیں مانگی، میں فرشتہ دعا کرتا ہوں بارگاہ عزتی میں، بارگاہ رب العزت میں، وَلَكَ بِمِثْلِهِ، تجھے بھی اس جیسا اولاد ملے۔ غرض جب مسلمان کسی دوسرے مسلمان اس کے عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ دعا پر آمین بھی کہتا ہے، اور آمین کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی وہی دعا مانگتا ہے جو اس نے دوسرے کے لیے مانگی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہیں میری کوئی حاجت ہے، میری کوئی پریشانی ہے، میرا کوئی بھی تکلیف ہے، یہ دوسروں کے لیے دعا مانگے، اس کے لیے فرشتے دعا مانگی، پتہ نہیں اس کی دعا قبول ہو کہ نہ ہو، فرشتے کی دعا تو مقبول ہے۔ تو یہ ایک مقام کہ آپ جب دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک اور مقام، صحابی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی اللہ کے مخلوق کو خیر کی کوئی بات سکھاتا ہے، خیر کی تعلیم دیتا ہے، تو صرف فرشتے نہیں، فرمایا آسمان کے تمام مخلوق، تمام فرشتے، زمین جتنی مخلوق ہیں، خشکی پر تو بہت کم ہیں، دریا کے مخلوق، پانی کے اندر جو مخلوق ہیں اس کے تعداد تو بہت زیادہ ہیں، وہ تمام کے تمام اس معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو بھلائی خیر کی طرف بلاتا ہے، خیر کی دعوت دیتا ہے، فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جس نے لوگوں کو خیر کی بات، بھلائی کی بات بتائی، اور اس کے بدلے میں اگر کوئی آدمی
شر کی طرف، برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لوگوں کو برائی پہ لگاتا ہے، لوگوں کو برائی کی طرف بلاتا ہے، فرمایا سب سے پہلے اللہ کی لعنت، پھر فرشتوں کی لعنت، پھر اہل السماوات کی لعنت، پھر اہل الارض کی لعنت برستی ہے۔ تو جب ہم کسی کو خیر کا کوئی ایک بات، کوئی ایک کلمہ سکھائیں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، ہم فرشتوں کے دعا کا مستحق بنیں گے۔ آخری مقام عرض کر دوں، فرمایا جب کوئی آدمی رات کو اپنے بسترے پر سونے کے لیے آتا ہے اور وہ طاہر پاک ہو کر، صاف ستھرا ہو کر، باوضو ہو کر اپنے بسترے پر آئے، دعائیں پڑھ لیں۔ کون سی دعائیں؟ اب تھوڑی دیر بعد ایک دو بچے اور سنائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے نا، پیغمبر کی یہ زندگی تو ہم بھول ہی چکے ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیت اللہ کے سامنے طواف کرنے کا طریقہ بھی بتلایا، اسی پیغمبر نے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ بھی بتلایا۔ وہ عظیم معلم، وہ عظیم انسان جس نے میری اور آپ کی زندگی کا کوئی ایک شعبہ، کوئی ایک حصہ ایسا نہیں چھوڑا ہے جہاں میری اور آپ کی رہنمائی نہ کی گئی ہو، لیکن افسوس ہم رہنمائی لیتے کہاں ہیں؟ ہم تو یوں سمجھتے ہیں گویا کہ ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب آدمی پاک صاف ہو کر بسترے پر آتا ہے، دعائیں پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی آپ رات کو ایک قرآن پاک پڑھ کر سو جائے تو آپ کو یہ پسند نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب ایک قرآن پاک کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ 30 پارے، 114 سورتیں سونے سے پہلے پڑھ لوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہت تو ہے لیکن کیسے؟ فرمایا قل هو اللہ احد کی سورت 3 دفعہ پڑھ لیں۔ مشکل ہے یہ؟ بتائیے مشکل ہے نا؟ 3 دفعہ قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھنا 10 پاروں کے تلاوت کا اجر اس کے برابر، 2 دفعہ پڑھنا 20 پارے، 3 دفعہ پڑھنا 30 پارے، ایک قرآن پاک۔ فرمایا سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھ کے سو جانا، رب اجر دے گا کہ علی تم نے رات کو پوری قرآن پاک کی تلاوت کر کے پھر سوئے ہو۔ اللہ اکبر! کیا ارحم الراحمین، کیا رحمان ہیں، کیا رحمانیت ہے، کیا رحمتیں ہیں میرے اور آپ کے مہربان رب کا۔ مختصر سی سورت 3 دفعہ پڑھیں، ایک قرآن پاک کا اجر۔ ہر آدمی چاہتا ہے میرے والدین دنیا سے گئے ہیں، میں بہت محبت کرتا ہوں، میں بہت محبت کرتا ہوں، ہونی بھی چاہیے۔ اس سے پوچھا جائے جوان تیرے والدین دنیا سے گئے ہیں، تو نے وہاں بھیجا کیا ہے؟ ان کے لیے کیا کیا ہے؟ جی کیا کر سکتا ہوں، دنیا میں تھے، کماتا تھا، کھلاتا تھا، پلاتا تھا، پہناتا تھا، بہت خدمت کیا ہے، بھائی اب کیا کر رہے ہو؟ اب کیا کر سکتا ہوں، قبر میں ہیں، کیا کر سکتا ہوں؟ ہائے قربان جاؤں، سورہ فاتحہ پڑھ لے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے، نیت کر لے یہ میرے بابا کو ملے، یہ میرے دادا کو ملے، یہ میرے نانا کو ملے، یہ میری نانی کو ملے، یہ میری دادی کو ملے، یہ میرے بھائی کو ملے۔ وہ ایسا انتظار کرتے ہیں جس طرح دنیا میں ہم اپنے کسی عزیز کے، کسی پیارے کے تحفے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ان تک ملتا ہے، پہنچتا ہے ان کو، لیکن کسی نے معمول نہیں بنایا ہوگا۔ اللہ پاک اپنی انوار اور رحمتوں کی برسات برسائے۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میں روزانہ ہر نماز کے بعد 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بخشتا تھا۔ والدہ فوت ہو گئی تو 2 دفعہ، پھر میرے تایا فوت ہو گئی تو 3 دفعہ، پھر چچا فوت ہو گئے تو 4 دفعہ، پھر میرے استاد حضرت بن نوری فوت ہو گئے تو 6 دفعہ، پھر میرے فلاں 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 استاد فلاں فلاں، پھر ہمارے استاد عطا الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمائے اب میں ہر نماز کے بعد 26 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ان سب کے روحوں کو بخشتا ہوں، ان کا ایصال ثواب کرتا ہوں۔ لوگ ایسے ہوتے ہیں،
قدردان لوگ، قدر شناس لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو فرمائیں کہ جب کوئی مسلمان رات کو پاک صاف ہو کر بسترے پر آئے، باوضو سو جائے، یہ باوضو سو رہا ہے اور فرشتہ لگا ہوا دعا مانگتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، یہ سو رہا ہے، آرام سے خراٹے بھر رہا ہے، اور فرشتہ اس کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی بخشش کر دے، اللہ اس کی بخشش کر دے، اللہ اس کی بخشش کر دے۔ تو یہ فرشتوں کا میرے اور آپ کے لیے دعا۔ اور آخری مقام فرمایا جب سحری کے وقت کوئی اٹھ کر سحری کرتا ہے، میری اور آپ کی طبی ضرورت ہے، لیکن فرمایا جب کوئی سحری کرتا ہے تو فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آئے، سحری کا اہتمام کریں، سحری سے پہلے تہجد کا اہتمام کریں۔ تو تہجد بھی اللہ پاک اس آسمان پر اپنی رحمتوں کے ساتھ نازل ہو کر دعائیں سنتے اور قبول فرماتے ہیں، اور فرشتے آپ سحری کے لقمے اٹھا اٹھا کر کھاتے ہیں اور فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ چند مقامات ہیں، ورنہ اور بہت سارے ہیں جہاں فرشتے میرے اور آپ کے لیے استغفار، بخشش اور دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔